خسارے میں ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ اقرأ خيرا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين اللانا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. خواتین و حضرات، میں تنویر ذکی مدنی استاذ جامعۃ الامام بخاری کشن گنج بحیثیت میزبان کشن گنج پیس کنونشن کی طرف سے سبھی عقائد اور سبھی دھرم کے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور اسلامی طریقے سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آئیے اب اس تاریخ ساز کنونشن کا باضابطہ آغاز کریں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ و قاری فضیلت الشیخ جناب احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کو کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس تاریخی پیس کنونشن کا آغاز کریں۔ جناب قاری احسن اللہ صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. जज़ाकल्लाहु खैरन। फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी अहसनुल्लाह बिन अज़ीज़ुर रहमान साहिब की पुरसोज़ तिलावत के बाद हम मुनासिब समझते हैं कि तिलावत की गई आयतों का तर्जमा भी सुना जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये आयतें जो तिलावत की गई ये सूरह हश्र की आयत नंबर 18 से 24 तक हैं।
جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے لیے تم نے اپنے اعمال کا کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے احکام کو بھلا دیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو مارے خوف کے پست ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے وہ نگہبان ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ غالب اور زوراور ہے، وہ بڑائی والا ہے، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے لیے تمام اچھے کام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی غالب، وہی حکمت والا ہے۔ مکہ فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا۔ مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن اور جامع ہے۔ قرآن کریم آفاقی کتاب ہے۔ قرآن کریم انسان کو زندگی گزارنے کا سب سے اچھا، سب سے آسان طریقہ بتاتا ہے۔ آج کے اس کشن گنج پیس کنونشن میں آج کے لیے جو موضوع منتخب ہے وہ ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یقیناً اس موضوع پر جس خطاب کو سننے کے لیے ہم بہت زیادہ بے قرار اور بے تاب ہیں، کافی دور دراز سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، بلا کسی مسلک، بلا کسی عقیدہ اور بلا کسی دھرم کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس موضوع پر بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ مدلل انداز میں ایک خطاب سنیں اس شخصیت کی زبان سے جس کو دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا خطاب اس موضوع پر سننے سے قبل مناسب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کچھ آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک 45 سالہ ممبئی انڈیا کے رہنے والے، تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر، مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر، پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بانی، جس کے زیر اہتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر، قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے سائنسی، عقلی اور منطقی دلائل سے
اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے۔ عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبھتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی اور بہت مقبول ہیں۔ گزشتہ 14 سالوں میں دنیا بھر میں 2000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، گانا، ٹرینیڈاڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں شکاگو، امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا۔ ہندوؤں کے گرو سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن 2006 میں بنگلور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقدہ ان کا عوامی مباحثہ بعنوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا۔ انگریزی کے موقر اخبار انڈین ایکسپریس نے سن 2009 میں 100 بااثر ہندوستانیوں میں انہیں 82ویں مقام پر رکھا۔ سن 2009 کے 10 چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں انہیں 13واں مقام اور سن 2010 میں اول مقام ملا۔ اس فہرست میں مقام بنانے والے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ انڈین ایکسپریس ہی کے سن 2010 کے 100 بااثر ہندوستانیوں میں انہیں 79واں مقام حاصل ہوا۔ امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا۔ دنیا کے نامور داعی اسلام شیخ احمد دیدات نے 1994 عیسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا۔ انہوں نے مئی سن 2000 میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا، دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے 4 سالوں میں وہ کر دکھایا جو میں 40 سالوں میں نہیں کر سکا۔ آپ دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی 100 سے زائد DVDs دستیاب ہیں۔ تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مختصر تعارف اور آپ کے کامیابیوں کی اور سرگرمیوں کی ایک مختصر سی جھلک۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کو اور اسلام کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی اور ایک کامیاب پہل کی ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہم اس مفکر ملت، مفکر اسلام کو ایک شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہیں گے کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اب بڑے ہی ادب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک۔
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक़िर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम उलमाए दीन, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत और रहमत आप सब पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं किशनगंज की सरजमीन पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट और शेख मुतीउर रहमान मदनी साहब का कि उन्होंने दिगर मुसलमान जितने इदारे हैं उनको साथ लेके ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, कुछ मौके पे कोशिश करता हूँ कुछ बात उर्दू या हिंदी में कहूँ। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू और हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा। इसीलिए तकरीर की शुरुआत के पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज की तकरीर का मौजू है, क्या कुरान को समझकर पढ़ना जरूरी है। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।